أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فاعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بندگی اور غلامی کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی حاکمیت کے لائق نہیں. کسی کی حاکمیت جو ہے، کسی کا دیا ہوا نظام اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتا. نظام اسلام وہ سچا نظام ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے آیا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. جو کفار مکہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، انبیاء کے مجسمے بنا کر، نیک روح کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں. نیک انسانوں کے مقبرے بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں. انبیاء، شہداء اور صلحاء کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، یہ ان کی کوئی حاجات پوری نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ، الہ تو صرف اللہ کے ساتھ. واستغفر لذنبک، اپنے قصور کی معافی طلب کرو. وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کوئی لغزش کا سرزد ہونا ناممکن ہے. انبیاء جو ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دے کر اہل ایمان کو یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ چاہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں پھر بھی اللہ سے استغفار کرتے رہیں کہ یا اللہ، ہم نے اپنی حد تک تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے، تیرے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصور کی بھی معافی طلب کرو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. ان سے بھی جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ سے استغفار کرو، اللہ انہیں معاف کرے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. جنگ بدر آگے آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو کچھ عرصہ بعد آپ نے مختلف جگہوں پر جو ہے اپنے جنگی دستے روانہ کیے، مدینہ کے گرد و رواں میں اپنی دھاک بچھانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھی بھی میدان جہاد میں موجود ہیں تاکہ دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. اللہ سے دعا کر ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے، کفر کی طاقتوں کو لڑکانے کی جرأت عطا فرمائے اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.